تین نہیں، کئی لوگ، کئی مسلمان، کروڑوں مسلمان جب حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس درود پڑھنے والے بندے کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام جان لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، جان کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں یوں درود بھیجا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ آپ کے دربار پر ایک رب تعالیٰ نے دربان فرشتے کو مقرر کیا، اس فرشتے کی یہ طاقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کہیں بھی جس مرضی وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کروڑوں مسلمان ایک ہی وقت میں حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درود پڑھتے ہیں، وہ صرف ایک عدد کا نہیں، دو عدد کا نہیں، جتنے بھی درود ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں ان سبھی کا نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ جان لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ جو حبیب علیہ السلام کا دربار ہے، اس دربان ہے، اس کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، تو قربان جاؤ اس نبی پر جو خود پوری کائنات کا رسول بن کر آیا، جس کا وہ فرشتہ دربان ہے، دربان کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، تو جس کا وہ دربان ہے کیا اس کو کوئی رب تعالیٰ نے طاقت دی؟ سبحان اللہ، کیا اس کو کوئی رب تعالیٰ نے طاقت دی؟ سبحان اللہ۔ بندہ کتنی بھی مشکل میں ہو اپنے نبی علیہ السلام کو پکار لے، فریاد امتی جو کرے سبحان اللہ۔ میں، ارے ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آج دل لگا کر توجہ سے درود پڑھو، آج بھی آقا علیہ السلام درود سن کر اس کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے میلاد کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں، آج جس کا ہم میلاد منانے لگے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، یہ آج سے نہیں شروع ہو رہا، یہ صدیوں پہلے سے شروع ہو رہا ہے۔ ارے یہ تب سے شروع ہو رہا ہے جب آقا علیہ السلام بھی ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل رب تعالیٰ نے آسمان دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا رسولو جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، پھر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے۔ یہ کب کی بات ہے؟ عالم ارواح کی بات ہے، جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالیٰ اکٹھا کر کے اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا ارے تجھے اس چیز کی توفیق نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں تو میلاد کی بات کرتا ہے نا، میں یہ دل کھول کر عشق کو باہر رکھ کر سب کے سامنے عیاں کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ ہاں میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میلاد منانا رب تعالیٰ نے ہر عاشق رسول کے مقدر میں لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہر بات عاشق رسول کے مقدر میں رب تعالیٰ نے مقدر میں میلاد لکھا۔ منانا لکھا ہے۔ آج ہم اس ہستی کا میلاد منانے جا رہے ہیں، اس ہستی کا میلاد کہ جس کا میلاد آج سے 1000 سال قبل طبع حمیری بادشاہ نے بھی منایا تھا۔ اس نے کیسے منایا تھا؟ طبع حمیری یمن کا بادشاہ اپنے ایک لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 کے قریب علماء، اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جہاں جہاں سے گزرتا، جہاں جہاں سے بھی گزرتا، وہاں پہ لوگ اس کی عظمت کو دیکھنے، اس کی شان کو دیکھنے کے اکٹھے ہو جاتے۔ لیکن جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا نا، تو وہاں سے کوئی بندہ نہیں اس کا استقبال کرنے آیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، وزیر کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ تو دنیا میں جہاں مرضی گھومتا رہا، مگر ایک بات بتا دوں، آج جس جگہ پر آ گیا نا، ایسے دنیا میں کہیں جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے
کہ جس جگہ میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اور اس کے جو خدام ہیں لوگ ان کی بڑی عزت و تعظیم کیا کرتے ہیں، اور جتنا تیرا لشکر ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ہر سال اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیوں ان کے گمان میں تیرا لشکر آئے گا؟ بادشاہ نے جب یہ بات سنی نا اسے بڑا غصہ آیا، فوراً اس نے دل میں یہ نیت کی، پورا ارادہ کیا کہ میں ضرور اس گھر کو گرا دوں گا اور جتنے بھی اس کے غلام باشندے ہیں ان کو قتل کر دوں گا۔ ابھی اس نے صرف یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ رب تعالیٰ کا اس پر یہ عذاب ہے، یہ سزا اسے ملی کہ اس کے ناک سے، آنکھوں سے، کانوں سے خون ایسا بدبودار قسم کا نمایاں ہوا کہ جو بھی اس کے قریب بیٹھے اس کی بیٹھنے کی استطاعت نہ رہتی تھی، تاکہ اتنی بدبو اس سے آئی۔ پریشان رات، ساری رات تڑپتا رہا، کبھی صلح کو طبیب بھی اس کے ساتھ، ایک آ رہا، دوسرا آ رہا، تیسرا آ رہا، مگر علاج نہیں ہو پا رہا۔ عالم ربانی ان 12,000 علماء میں سے ایک جو سب سے بڑا عالم تھا، جب وہ اس کی بادشاہ اس کی بارگاہ میں آیا نا تو عالم ربانی نے اس کی نبض پکڑ کے کہا جو یہ مرض ہے نا یہ آسمانی لگ رہا ہے اور علاج تو زمین پہ کرا رہا ہے، ضرور تو نے کوئی نہ کوئی ایسی نیت کیا، کوئی ارادہ کیا ہے جس کی تجھے یہ سزا ملی۔ اسے فوراً وہ ارادہ ختم کیا، جب یوں ہی اس نے اپنی توبہ کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ نے اس کو فوراً اس مرض سے نجات عطا فرما دی۔ اب اس نے اس بیت اللہ شریف کو ایک ریشمی غلاف چڑھایا، ادھر کے خدام کی اچھے انداز سے تعظیم کر کے اب جب یہ مکہ سے گزرتا گزرتا مدینہ منورہ پہنچا، طیبہ پہنچا، میرے آقا کے شہر پہنچا، اب وہ جو علماء تھے انہوں نے جب اس سرزمین کو دیکھا، اس کی جو مٹی تھی اس کو سونگھا، اس کے درختوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، اب جب انہوں نے ان تمام نشانیوں کو دیکھا تو وہ لوگ ادھر ہی بیٹھ گئے، انہوں نے ادھر پڑاؤ ڈال لیا۔ بادشاہ نے کہا آگے جاتے نہیں، یہ کہتے ہم نے آگے جانا نہیں۔ انہوں بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج ہم ادھر آ گئے ہیں لیکن آج کے بعد کبھی ادھر سے نہیں نکلیں گے، مر تو جائیں گے لیکن یہاں سے جانا ہمیں قبول نہیں۔ یہاں پہ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر۔ ان علماء نے کہا آج ہم اس سرزمین پر آ گئے ہیں، جو نشانیاں ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں ہم ادھر سے جانا اب گوارا نہیں کر سکتے، یہاں پہ مر جائیں گے لیکن اس جگہ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں ایک نبی کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک نبی کا ہم نے تذکرہ جس کو رب تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرمائے گا کہ وہ گناہ، آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو گناہ ہے وہ ہمارے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا ہے، چہرے پہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسی امت ہوگی کہ جو گناہ کرے گی لیکن اس کا گناہ دروازے پہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ ایک کرے گی لیکن تب ہی گناہ لکھا جائے گا جب وہ گناہ کرے گی۔ ایسی رب تعالیٰ اس کو امت عطا فرمائے گا، وہ ایسا نبی ہوگا جو بشیر ہوگا، نذیر ہوگا، جو گمراہی کو ختم کر دے گا، جس کے لیے رب تعالیٰ پوری زمین کو ایک مسجد بنا دے گا، اور وہ ایسا حبیب ہوگا کہ جو کل قیامت کے دن تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا، لواء الحمد کا جھنڈا اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ جب بادشاہ نے اتنی ساری خصوصیات سنی تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے انہی علماء کے لیے 400 مکانات بنوائے، اور 400 مکانات بنوا کر عالم ربانی جو ان کا ایک بڑا عالم تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک 2 منزلہ عالی شان قسم کا مکان بنایا، اور اس نے یہ وہاں پر وصیت کی کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہ جو مکان میں نے بنوایا ہے نا یہ کوئی نہ اختیار کرے، کیونکہ یہ مکان میں نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنوایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مکہ سے تو وہ جب مکے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے وفائی کریں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو آ کر اس گھر کو اپنی زینت بنائے، سبحان اللہ، اپنے قدمین شریفین سے نوازیں، سبحان اللہ، اور ساتھ ایک خط دیا اور کہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ جو